آج کی تقریب میں ہم چغتائی بک کلب کو لانچ کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. جی, چغتائی بک کلب کی ہماری ٹیگ لائن ہے کنیکٹنگ تھرو ریڈنگ. آج کل کے ڈیجیٹل دور میں ڈیوائسز کا دور ہے, ہر بندہ ڈیوائسز کے تھرو کنیکٹڈ ہے. جو بک ریڈنگ کا کلچر تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے یا بہت کم ہو گیا ہے. تو ہم نے اس پروجیکٹ کے تھرو اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے اور آئی بلیو کہ یہ امپیکٹ کرے گا اور اس سے فرق پڑے گا سوسائٹی میں. تو نارملی بک کلبس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایک ڈفرینٹ لوگوں کا گروپ ہوتا ہے جو سیم انٹرسٹ, ریڈنگ انٹرسٹ ان کا ہوتا ہے اور وہ کتابیں ڈسکس کرتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہماری چغتائی پبلک لائبریری کا ویژن ہے وہ بھی اسی کو آگے لے کے چلتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں ریڈنگ کلچر کو پروموٹ کریں, انکلوسیو سوسائٹی بنائیں اور اس میں جو ہے ڈفرینٹ ایج گروپس کے لوگ ہوں اور ڈفرینٹ جو ورائٹی آف بکس جو ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوں. اور اس پروجیکٹ کو ہم نیشن وائڈ اس کو سپریڈ کرنے کا ہمارا پلان ہے اور جس کے لیے سارا ہوم ورک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. بہت سے بک کلبس پاکستان میں کام کر رہے ہیں, کچھ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی لائبریریز ان کو مینیج کر رہی ہیں, کچھ پبلک لائبریریز میں بک کلبس رن ہو رہے ہیں, کچھ بک پبلشرز جو ہیں وہ بک کلب چلا رہے ہیں اور اسی طرح سے جو علمی ادبی شخصیات ہیں وہ بھی بک کلبس کو چلا رہی ہیں. لیکن چغتائی پبلک لائبریری کا جو بک کلب ہے وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے, ممتاز ہے باقی بک کلب سے. اس میں ایک تو یہ کہ ہم نے اس کی ریچ نیشن وائڈ رکھی ہے کیونکہ ہماری جو پبلک لائبریری ہے اس کا بھی نیشن وائڈ ہمارا نیٹ ورک ہے. ہماری بلوچستان میں بھی لائبریری ہے, پنجاب میں بھی ہماری کافی ساری ڈفرینٹ سٹیز میں, ڈسٹرکٹس میں لائبریریز ہیں. تو اس کو انشاءاللہ جہاں جہاں پہ ہماری اپنی لائبریریز ہیں اس کے تھرو اور جس ڈسٹرکٹ میں ہماری لائبریری نہیں ہے وہ ہم چغتائی لیب کے کلیکشن سینٹرز کی سپورٹ لیتے ہوئے ہم اس پروجیکٹ کو سپریٹ کریں گے. اور دوسرا یہ اوپن فار آل ہے, اس میں بچے بھی شامل ہو سکتے ہیں, اس میں ینگسٹرز بھی اور ایون سینئر سٹیزنز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے ایریا آف انٹرسٹ کی بکس جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس میں جو ہمارے والنٹیئرز یا ایمبیسیڈر ہوں گے وہ اپنی مرضی سے چوائس کر سکیں گے کہ انہوں نے کس ٹائپ کا بک کلب رن کرنا ہے. اگر انہوں نے بچوں کا کرنا ہے تو بچوں کا جو بک کلب ہے اس میں نارملی چھوٹی چھوٹی جو بکس ہوتی ہیں, ماڈل سٹوریز ہوتی ہیں, ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ان کو سنائی جاتی ہیں اور اس کے تھرو بچوں کی ویلیوز کو بہتر کیا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ ینگسٹرز ہیں, اپنے ایج فیلوز کا گروپ رن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی چوائس کی بکس اس میں ڈسکس کریں گے. اور اگر کسی کو بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کا شوق ہے تو وہ بزرگوں کا, بڑوں کا بک کلب رن کر سکتا ہے. اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ لوکیشن انڈیپینڈنس. اس میں ہم نے یہ نہیں رکھا ہوا کہ آپ نے کسی ایک اسپیسیفک جگہ پہ آ کے آپ نے بک کلب کا سیشن کروانا ہے. بہت کنوینئنٹ ہے اور اس میں اگر آپ ہمارے ایمبیسڈر ہیں یا بنتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں, آپ کے محلے میں اگر ایون بچے ہیں, بزرگ ہیں, خواتین کا اگر گروپ ہے تو وہ اپنے محلے میں, سوسائٹی میں اس کا سیشن کروا سکتے ہیں. یا اگر جگہ کی کوئی پرابلم ہے, کسی پارک میں, قریبی پارک میں یہ سیشن ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے پارٹیسپینٹس کی بھی انڈیپینڈنس ہے. اگر آپ ایمبیسیڈر ہیں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہر مہینے آپ ایک نئی بک پڑھ سکیں, آپ بیزی ہیں, تو آپ اپنی آڈینس چینج کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک بک ملٹیپل ٹائم ڈفرینٹ آڈینس کے ساتھ ڈسکس ہوگی تو اس کا جو میسج ہے یا اس کا امپیکٹ ہے وہ وائڈر آڈینس تک پہنچے گا. اور اس کے بعد جو ہماری لوکل پبلیکیشنز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا انٹرنیشنل کے ساتھ ساتھ. اور اس سارے پروجیکٹ میں جو بھی ہمارے ایمبیسڈر بنیں گے چغتائی پبلک لائبریری ان کو بکس میں, ان کی ٹریننگ میں اور باقی جتنی بھی ایڈس اویلیبل ہوں گی انہیں چاہیے ہوں گی اس میں سپورٹ کرے گی.
ہم چغتائی پبلک لائبریری میں کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی فیزیبلٹی چیک کرتے ہیں کہ آیا وہ کام کس طرح سے کرے گا, اس میں کیا کیا پرابلمس آئیں گے, ان پرابلمس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, آیا یہ ہمارے لیے مینیجیبل بھی ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح سے اس پروجیکٹ کی جو پری ٹیسٹنگ ہے یا پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ ہم نے جون 2023 میں سٹارٹ کیا تھا. ٹیم نے بہت ہارڈ ورکنگ کی اس کے لیے, اور ابھی تک 10 ممبرس اس کے رجسٹر ہوئے ہیں اور جنہوں نے ڈفرینٹ ٹائمز میں بک کلب کے سیشنز کروائے ہیں. آگے ان کی ہائی لائٹس بھی دکھاؤں گی تو آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بک کلب کیسے کام کریں گے. اور اسی طرح سے بیک پہ جائیے, ابھی تک ہمارے 10 ایمبیسڈر رجسٹر ہوئے اور 20 سیشنز ہوئے, کیونکہ کسی نے 1 مہینے میں جوائن کیا, کسی نے اس سے اگلے مہینے میں. ٹھیک ہے, یہ ایمبیسڈرس کے لیے مینڈیٹری ہوگا کہ انہوں نے مہینے میں 1 سیشن لازمی کروانا ہے. اب اگر 20 سیشن ہمارے ہوئے ہیں, آن ایوریج ہم نے 15 پارٹیسپینٹس تھے اس میں, لیکن اعظم صاحب والا جو سیشن تھا اس میں 120 پارٹیسپینٹس تھے. ٹھیک ہے, لیکن آن ایوریج ہم نے 15 رکھی, تو 300 لوگوں کو اس پروجیکٹ نے امپیکٹ کیا ہے ابھی 4 مہینوں میں. تو اگر ہم اس کو نیشنل لیول پہ لے کے جاتے ہیں, اور ہمارے میں فورسی کر رہی ہوں کہ 1 سال کے بعد ہمارے منیمم 100 ایمبیسڈرس ہونے چاہیے, تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ پروجیکٹ سوسائٹی کو کس حد تک امپیکٹ کرے گا. نیکسٹ, تو سوشل امپیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ سوسائٹی کو امپیکٹ کس طریقے سے, جو لوگ ان سیشنز کو اٹینڈ کریں گے اوبویسلی ان کی لٹریسی جو اسکلس ہیں وہ امپروو ہوں گی, ان کا نالج بہتر ہوگا, اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں انہیں جاننے کا موقع ملے گا, ان کے سوشل کنیکشنز بلڈ ہوں گے, اور اسی طرح سے جب کتاب سے ان کا تعلق بحال ہوگا تو وہ زیادہ رسپانسیبل بھی ہوں گے, اور رسپانسیبل ہوتے ہوئے وہ اتنے ایسے انیشیٹوز بھی لے سکیں گے جو ابھی ہم لوگ کنسیڈر نہیں کرتے. لیکن ان بک کلب کے تھرو بک ریڈنگ کی ہیبٹ جو ہمارے اندر ڈیولپ ہوگی, اس سے جو نالج آئے گا اس سے ہم زیادہ رسپانسیبل شہری بھی بن سکتے ہیں. اور اس کے بعد مینٹل ویل بینگ کے لیے کتاب اور کتاب کا رشتہ بہت ضروری ہے. نیکسٹ جی, بک کلب جوائن کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے آپ کا موٹیویٹ اور آپ کا پیشنیٹ ہونا بہت ضروری ہے. کنسسٹنسی ہونی بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ 1 مہینے آپ نے سیشن کروائے, اگلے مہینے کوئی کمٹمنٹ آ گئی ہے اور آپ نے اس کو اسکپ کر دیا. نہیں, میں نے اسی لیے جو لو فار ریڈنگ بکس ہے یہ میں نے 3rd نمبر پہ رکھا ہے, کیونکہ پہلے والی 2 چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں, آپ اتنے ویل موٹیویٹڈ اور پیشنیٹ ہیں ٹوارڈز یور سوسائٹی کہ آپ نے چینج کرنا ہے اپنی سوسائٹی کو تھرو پازیٹیو کنٹریبیوشن, دین یو آر دا رائٹ پرسن. اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ ڈفرینٹ گروپس کو لیڈ کر سکیں, اور اگر اتنی نہیں بھی ہے تو تھوڑی سی کوشش سے یہ صلاحیت آپ میں پیدا ہو سکتی ہے جب آپ انیشیٹو لیں گے. اگر آپ میں یہ سب چیزیں ہیں یا آپ کمیٹڈ ہیں تو آپ ہمارے ایمبیسڈر بننے کے لیے وی آر سیئنگ ویری ویلکم ٹو یو. نیکسٹ, تو ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا 3 کیٹیگریز میں جوائن کر سکتے ہیں, ایک بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے اور ایلڈرس کے لیے, اور اس میں ایک اور کیٹیگری کا ہم نے اضافہ کیا تھا, خواتین. ہمارے گھروں میں عام طور پہ خواتین جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں یا آن جاب نہیں ہوتی, تو ان کے لیے بہت پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہمارے ایمبیسڈر بنے اور 8-10 خواتین کا ایک گروپ بن جائے اور وہ مہینے میں ایک کتاب ڈسکس کریں, کوئی بھی کر لیں, اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کے بچوں پہ امپیکٹ پڑے گا, اس کا نالج ٹرانسفر ہوگا, اور اس کے بعد یہ لیڈ کرے گا سوسائٹی کی پازیٹیوٹی کے ساتھ. تو اسی طرح سے ہم جس طرح سے ایمبیسڈرس کے لیے ہم بہت ویلکمنگ ہیں, اسی طرح سے جو لائک مائنڈیڈ انسٹیٹیوٹس ہیں, آرگنائزیشنس ہیں, وی آر ویری اوپن ٹو کولیبریٹ ود دم. اور جو بھی اس طرح سے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں ادارے, کچھ اداروں کو ہم نے پرو ایکٹیولی اپروچ کیا ہے, اور جو لوگ ہمیں اس میں اپروچ کر رہے ہیں ڈفرینٹ اسکولس ہیں,
تو ہم ان کی پارٹنرشپس بہت خوش دلی سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم نے اس کو سپریٹ کرنا ہے. ایمبیسڈر بننے کے کیا فائدے ہیں؟ اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ کو ہی فائدہ ہوگا, آپ کا نالج انکریز ہوگا, سیلف سیٹسفیکشن ہوگی کہ آپ سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بعض دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو فائنینشلی اتنا اسٹیبل نہیں ہوں کہ میں سوسائٹی کو کچھ دے سکوں, میں غریب لوگوں کی مدد کر سکوں, یا ان ادر سینس آپ نے کچھ کرنا ہے. یہ پروجیکٹ ایسا ہے یا بک ریڈنگ ایسی ہے کہ آپ کچھ بھی خرچ کیے بغیر آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں, اور وہ مدد صرف مہینے یا سالوں کی نہیں ہوگی, وہ پوری زندگی کے لیے ہوگی کہ جو نالج ان کے پاس جائے گا. تو اس طریقے سے آپ نالج سوسائٹی کریٹ کرنے میں اپنا بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی سیلف گرومنگ ہوگی, آپ کی اپنی سوشل نیٹ ورکنگ ہوگی, اور باقی ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو پوری طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے. اور اس میں جو ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں جو 6 مہینے تک مسلسل سیشن کریں گے, مہینے میں ایک دفعہ یعنی 6 سیشنز کریں گے, ان کو ہم لیٹر آف اپریسیشن دیں گے. اور جو لوگ 1 سال ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے ان کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے. اور اس کے بعد بھی اگر کچھ لوگ اس کو لے کے چلیں گے تو وہ ہمارے اسٹار ایمبیسیڈر ہوں گے, اور ان کے کچھ سرٹن بینیفٹس ہوں گے جو 1 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اناؤنس کریں گے. نیکسٹ. اچھا, کوشچن آنسر بعد میں لیتے ہیں. اگر کسی بھی کنفیوژن ہو کسی کے ذہن میں, ایک ویڈیو دکھائیں گے جو ہم نے پائلٹ ٹیسٹنگ کے دوران کچھ سیشنز ہوئے تھے, اس کی ہائی لائٹس ہیں. اس میں ہر کیٹیگری کے لوگ ہیں, اس میں بچوں کے بھی سیشن ہیں, بزرگوں کے بھی سیشن ہیں. یہ ایک سٹوری بک پہ تھا سیشن. یہ مس اریبا نے کنڈکٹ کروائے ہیں, اور یہ انہوں نے اپنے گھر میں ہی سیشن کروائے ہیں. یہ سینٹرل پارک ہاؤسنگ سوسائٹی میں سیشن ہوا تھا, اور یہ بھی انہوں نے اپنے گھر میں کروایا تھا. I believe کہ یہ سارے ایمبیسیڈرز ہمارے درمیان موجود ہیں. اور آج ان ایمبیسیڈرز کو ہم آنر بھی کریں گے. یہ لائبریری میں سیشن ہوا تھا بک کلب کا. اور یہ ایک پارک میں ہوا تھا جو فواد خان نے کیا اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ. ان کو ایک پارک میں جگہ ڈیسائیڈ کر لی اور وہاں پہ سیشن ہوا. تھینک یو سو مچ. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ لوگ سیشنز کرواتے ہیں, اور کچھ لوگ ہمارے ایمبیسیڈرز اتنے کرٹیس ہوتے ہیں کہ وہ جب سیشن کرواتے ہیں لوگوں کو اپنے خرچے پہ چائے پانی بھی پلا دیتے ہیں. آلدو یہ ہماری طرف سے مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہے, لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ دیم. اور اس کے ساتھ ہی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی ہماری جو ٹیم ہے جو بک کلب میں ہمارے ساتھ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے. میں ان سے کہوں گی مجھے جوائن کریں تاکہ سب لوگ ان کو دیکھیں کہ یہ ٹیم ہے بیہائنڈ دا پروجیکٹ. اعظم صاحب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کانٹینٹ رائٹنگ میں. جی پلیز. زید صاحب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اس کی میڈیا مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ میں. اشرف صاحب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اس کی کوآرڈینیشن میں, سارے ایمبیسیڈرز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا اور میک شور کرنا کہ سیشنز ٹائملی ہو رہے ہیں.